کو اہم خبر سے آگاہ کریں تو توشخانہ کیس کا بڑا فیصلہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان کو کسی بھی عوامی عہدے 10 سال کے لیے نااہل قرار۔ دونوں ملزمان کو 787 ملین جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم خبر ہے توشخانہ کیس کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان کو کسی بھی عوامی عہدے پر 10 سال کے لیے نااہل قرار کر دیا گیا ہے۔ دونوں ملزمان کو 787 ملین جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، توشخانہ کیس کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان کو کسی بھی عوامی عہدے 10 سال کے لیے نااہل قرار۔ دونوں ملزمان کو 787 کیا گیا۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ایڈیٹر روحی امجد بخاری نے۔ جی سر، اپڈیٹ کیجئے گا، کیا ماجرا ہے؟ آج علیہ صبح جج محمد بشیر نے جیل کے اندر سماعت کرتے ہوئے یہ بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے۔ یہ تلوار بانی پی ٹی آئی پر لٹک رہی تھی اس فیصلے کی، اور یہ فیصلہ اب آ گیا ہے۔ اس میں بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھاری جرمانے کی بھی سزا ہے، جس میں تقریباً 78 کروڑ 70 لاکھ روپے فی بانی پی ٹی آئی کو، اور اتنی اماؤنٹ جو ہے ان کی اہلیہ کو سزا کے طور پر سنائی گئی ہے۔ تو یہ تقریباً 1.5 ارب روپے جرمانہ بنتا ہے، اور یہ 14 سال قید بامشقت بھی ساتھ ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے بھاری سزا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو ہے اس کے 3 امپلیکیشنز ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم اس کو آج کے فیصلے کو پہلے دیکھ لیں کہ اس میں جج محمد بشیر صبح عدالت میں آئے تو بانی پی ٹی آئی کو بلایا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا 342 کا بیان دیں۔ تو 342 کا بیان بنیادی طور پر وہ بیان ہوتا ہے جس میں جج براہ راست جو ہے ملزم سے بات کرتا ہے، ملزم سے بھی یہ موقع ملتا ہے ملزم کو کہ وہ براہ راست جج سے بات کرے اور اپنی صفائی پیش کر سکے۔ تو یہ 342 کا بیان جو ہے ان سے طلب کیا گیا، تو جو بانی پی ٹی آئی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھ کے اسے رکھا ہوا ہے، لیکن اسے وہ اپنے وکلا کے آنے پر جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے۔ تو جج محمد بشیر نے کہا کہ آپ اسے فوری لائیں۔ تو وہاں سے بانی پی ٹی آئی یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے حاضری کے لیے بلایا گیا تھا، تو وہ عدالت سے چلے گئے۔ تو دونوں ملزمان اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھے جب یہ مختصر فیصلہ جو ہے جج محمد بشیر نے سنایا۔ اس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے جس میں اس کی جزیات بھی سامنے آ جائیں گی۔ اب یہ فیصلہ جو ہے کس بنیاد پہ سنایا گیا ہے؟ بنیاد یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے توشخانہ سے، جسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک خزانہ ہے، قومی خزانہ ہے، جہاں پر باہر سے تحائف ملتے ہیں ہمارے سربراہان کو اور اہم عہدیداروں کو، تو وہ آ کے اس توشخانہ میں وہاں پر جمع کرائے جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک قانون بنایا گیا ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ وہ جو سب وہاں پر تحائف کی صورت میں آتا ہے، تو اس کو اگر کوئی بھی بڑا عہدیدار یا سربراہ اس کو رکھنا چاہتا ہے، خریدنا نہیں چاہتا، ریٹین کرنا چاہتا ہے، قانون میں یہ واضح ہے کہ ریٹین کرنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ 20%، پھر بعد میں 50% ہوئی، تو 20% اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرا کے 4 مہینے کے اندر اندر وہ تحفہ جو ہے وہ اپنے پاس لے سکتا ہے اور اسے رکھ سکتا ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی پر الزام 3-4 طرح کے تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان تحائف کو اپنے پاس رکھا، توشخانہ میں جمع نہیں کرایا، دوسرا یہ کہ انہوں نے اس کی مالیت جو ہے وہ غلط اسیسمنٹ کروائی، اور مالیت غلط بتا کر جو ہے اس کی جو رقم قومی خزانے میں جمع کرائی گئی وہ بہت کم تھی، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے ان تحائف کو بیچ دیا اور اس سے مالی فائدہ اٹھایا، اور پھر ان جو مالی فائدہ اٹھایا اسے اپنے گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ بہت سارے معاملات تھے، کافی سنگین تھے، اور جرم ثابت ہونے پر انہیں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ اس کے 3 امپلیکیشنز ہیں، ان کو 3 کو ذرا الگ الگ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک قانونی پہلو ہے، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، اور ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ قانونی پہلو اگر اس پہ غور کریں تو اس میں ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ کافی سنگین تھے، اور بہت ساری چیزیں بے ضابطگیاں جو ہے وہ واضح نظر آ رہی تھیں۔ جو انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کرائے اس میں بھی کافی ساری خامیاں تھیں، پھر انہوں نے مارکیٹ میں جہاں اسے بیچا اور پھر اس کی جو رسید جمع کرائی، خاص طور پہ ایک جو ایلیمنٹ ہے گھڑی کا، جو سعودی عرب کی طرف سے تحفے میں ملے تھی اور اسے بہت قیمتی قرار دیا جا رہا تھا، اور اس پہ جو ہے خانہ کعبہ کا ماڈل بھی بنا ہوا تھا، تو وہ اس گھڑی کے حوالے سے زیادہ شور اٹھا، اور یہ بہت پھیلا بھی صحیح کہ انہوں نے اسے جو ہے فروخت کیا ہے، اور بھاری قیمت میں فروخت کیا ہے، لیکن اسے ظاہر کیا گیا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں فروخت کیا گیا ہے، اور اس کی جو مقامی مارکیٹ کی رسید جمع کرائی گئی اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جعلی ہے، تو اسے بھی ثابت نہیں کر پائے۔
تو یہ سارا معاملہ جب سامنے آیا تو اس میں جو قانونی پہلو ہیں کہ ان کی بے ضابطگی جو ہے وہ تو کافی حد تک جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں دفاع کا صحیح حق نہیں دیا گیا اور وہ جس انداز. اب آپ کو بتائیں صوبائی کابینہ کا 38واں اجلاس آج طلب. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صدارت کریں گے. اجلاس وزیر اعلیٰ آفس کے کمیٹی روم میں ہوگی. 33 نکاتی ایجنڈا جاری. مختلف محکموں کے سیکرٹریز بھی شریک ہوں گے. یہاں پر آپ کو آگاہ کریں اہم خبر ہے صوبائی کابینہ کا 38واں اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صدارت کریں گے. اجلاس وزیر اعلیٰ آفس کے کمیٹی روم میں ہوگا. نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. مختلف محکموں کے سیکرٹریز بھی شریک ہوں گے. 33 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے. اجلاس وزیر اعلیٰ آفس کے کمیٹی روم میں ہوگا اور صوبائی کابینہ کا یہ 38واں اجلاس ہے جو کہ آج طلب کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صدارت کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں صوبائی کابینہ کا 48واں اجلاس آج طلب. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صدارت کریں گے. اجلاس وزیر اعلیٰ آفس کے کمیٹی روم میں ہوگی. نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. مختلف محکموں کے سیکرٹریز بھی شریک ہوں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں صوبائی کابینہ کا 48واں اجلاس آج طلب ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خود صدارت کریں گے. سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. نون لیگ این 150 ملتان کے امیدوار جاوید اختر انصاری کو بڑی کامیابی. سیاسی رہنما شیخ سلیم نے جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. شیخ طارق اور اختر عالم قریشی بھی ساتھ موجود ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انتخابات 2024 سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری. نون لیگ این 150 ملتان کے امیدوار جاوید اختر انصاری کی بڑی کامیابی ملی ہے. سیاسی رہنما شیخ سلیم نے جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کر دیا. شیخ سلیم کی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر نون لیگ میں شمولیت. پی پی 217 سے نون لیگ کے امیدوار شیخ طارق اور اختر عالم قریشی موجود. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں انتخابات 2024 کے بارے میں. سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. نون لیگ این 150 کے امیدوار جاوید اختر انصاری کو بڑی کامیابی ملی ہے. سیاسی رہنما شیخ سلیم نے جاوید اختر انصاری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس پر جنید انور نے ہمیں جوائن کیا ہے. جنید بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہے؟ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے, اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی بالکل, عام انتخابات کے حوالے سے جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیمپین سلسلہ بھی جاری ہے. مسلم لیگ نون کے حلقہ این 150 سے امیدوار جاوید اختر انصاری کو بڑی کامیابی ملی ہے. تحریک انصاف کے سابق جوسی چیئرمین شیخ سلیم جو ہے وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کے جاوید اختر انصاری کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے نون لیگ کے اندر. جسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملتان خاص طور پر حلقہ این 150 کے اندر خاصی مضبوط دکھائی دیتی ہے. جی بہت شکریہ جنید انور, تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں این اے 152 شجاع آباد میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے کا سلسلہ جاری ہے. کارکن پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالقادر گیلانی کے ساتھ ملنے لگے. سید عبدالقادر گیلانی نے بھی محرومیاں دور کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں این 152 شجاع آباد میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے کا سلسلہ جاری ہے اور کارکن پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالقادر گیلانی کے ساتھ ملنے لگے ہیں. سید عبدالقادر گیلانی نے بھی محرومیاں دور کرنے کا وعدہ کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں این اے 152 شجاع آباد میں پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے کا سلسلہ جاری ہے. کارکن پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالقادر گیلانی کے ساتھ ملنے لگے. سید عبدالقادر گیلانی نے بھی محرومیاں دور کرنے کا وعدہ کر دیا. آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے. حلقہ 252 سے چودھری محمود بھی میدان میں اترنے کو تیار ہیں. چودھری محمود مجید کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں انشاءاللہ میری جیت یقینی ہے. عوام کے مسائل حل کر کے ان کی آواز ایوانوں تک پہنچاؤں گا. مزید بتائیں گے محمود ظہیر. پی 252 بہاولپور سے امیدوار ہیں نواب صاحب کے جانب سے اور خود بھی ایک بڑا نام مجید انڈسٹریز آف گروپ کے ایک چشم و چراغ محمود مجید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ حلقہ پی 252 بہاولپور کی صدر کی تحصیل ہے, یعنی کہ صدر کا ایریا لگتا ہے. سر تھوڑا سا ہارڈ ایریا ہے, الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں, کیسے دیکھ رہے ہیں کمپین کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی کمپین جا رہی ہے کیونکہ یہ حلقہ جو ہے لال فارہ سے شروع ہوتا ہے اور یونیورسٹی تک. یہ جتنے بی سی چکوک ہیں ان میں ہم 2018 میں بھی یہ سعود بھائی کے حلقے میں تھی اور میں وہاں پہ کمپین کرتا رہا ہوں. تو تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی یہ بی سیز کے چکوک ہیں اور اس کے بعد 1.5 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ پرانے موضوعات جو کہ تقریباً سما فٹا, خنگاہ شریف اور مسافر خانے والی سائٹ پہ ہے.
تو نواب صاحب کے پینل سے لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی لیڈ سے ہم جیتیں گے، کیونکہ میرا الیکشن میں برادری بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جو حلقہ آپ نے بتایا اتفاق سے ساری بہت زیادہ برادری آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا ٹرمپ کارڈ ثابت ہوگا؟ جی بالکل، میں تو اسی بیس پہ سمجھ لیں کہ الیکشن لڑ رہا ہوں، کیونکہ میری 50% برادری جو ہے نا اس حلقے کے اندر میری اپنی بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے وہاں پہ اپنا انٹروڈکشن کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو باقی جو حلقہ ہے وہ میرے لیے تھوڑا سا نیا ہے، لیکن وہاں پہ میں کاروبار کر رہا ہوں بڑے عرصے سے، اور میرے جو ہے کاٹن اور گندم کے سپلائر سارے اسی ایریا سے ہیں، تو میرا وہاں پہ بھی ایک اچھا نیٹ ورک ہے. تو انشاءاللہ وہاں سے بھی میں بہت اچھی لیڈ سے جیتوں گا. میں آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کے بڑے عرصے سے وہاں پر شعیب اویسی بھی ہیں اور نجیب اویسی بھی ہیں، وہ بڑے عرصے سے وہاں پر جیتتے آ رہے ہیں، تو ان سے ٹکر صحیح معنی میں؟ جی پرانے جو ہیں وہاں پہ لوگ جو مسلم لیگ سے جیت کے آتے رہے اور عرصہ 30 سال سے جو وہاں پہ ہیں، تو جب میں وہاں حلقے میں گیا ہوں تو لوگوں کی ایک ہی شکایت تھی کہ وہ صاحبان ملتے نہیں ہیں اور حلقے کے اندر کوئی ترقی نہیں کرائی. جبکہ میرا جو پینل ہے وہ سردار عامر یار وارن کے ساتھ ہے، جو کہ اپنے دور میں جب وہ MNA رہے تو انہوں نے سوئی گئے سڑکوں کا ایک جال بچھایا جس سے لوگ آج تک بہت متاثر ہیں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں تو سردار صاحب کو بڑا اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. اور اب وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مائل ہیں کہ ہم سردار صاحب کے گروپ کو، کیونکہ وہ میرے MNA ہیں، میں ان کے ساتھ ونگ ہوں، کہ وہ ہمیں ووٹ دینے کے لیے بڑے خوش ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے حلقہ PP 252 سے محمود مجید صاحب، جو کہ اس بار آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اندیا دے رہے ہیں کہ اس بار جی ہوگی. جی محمود ظہیر، بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے. سربراہ IPP جہانگیر ترین کی NA 155 میں انتخابی مہم تیز. جہانگیر ترین کی کارنر میٹنگز کا سلسلہ زور و شور سے جاری. اہم شخصیات کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان. مولانا محمد میاں نے بھی جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ملک لیاقت ہرل نے ساتھیوں کے ہمراہ شمولیت کا اعلان کر دیا. جہانگیر ترین کا IPP میں شامل ہونے والے رہنماؤں کا خیر مقدم. آپ کو بتا رہے ہیں سربراہ IPP جہانگیر ترین کی NA 155 میں انتخابی مہم تیز ہو چکی ہے. جہانگیر ترین کی کارنر میٹنگز کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. اہم شخصیات کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان. مولانا محمد میاں نے بھی جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ملک لیاقت ہرل نے ساتھیوں کے ہمراہ شمولیت کا اعلان کیا. جہانگیر ترین کا IPP میں شامل ہونے والوں کو خیر مقدم. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سربراہ IPP جہانگیر ترین کی NA 155 میں انتخابی مہم تیز. جہانگیر ترین کی کارنر میٹنگز کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. اہم شخصیات کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان. مولانا محمد میاں نے بھی جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ملک لیاقت ہرل نے ساتھیوں کے ہمراہ شمولیت کا اعلان کیا ہے. جہانگیر ترین کا IPP میں شامل ہونے والے رہنماؤں کا خیر مقدم. آگاہ کریں آپ کو اہم خبر سے. جہانگیر ترین کی کارنر میٹنگز کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. جہانگیر ترین کا IPP میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو خیر مقدم. اہم خبر کے ساتھ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. ڈسٹرکٹ کورٹس ملتان میں نیو سٹی جوڈیشنل کمپلیکس ٹاور بنانے کا کام جاری ہے. سٹی جوڈیشنل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 5.5 ارب کا تخمینہ رکھا گیا ہے. سٹی جوڈیشنل کمپلیکس کا 11 منزلہ ٹاور 3 سال میں مکمل ہوگا. 2026 میں سٹی جوڈیشنل کمپلیکس کا منصوبہ مکمل ہونا ہے. مزید بتائیں گے ماہر عمران. جی ماہر، اپڈیٹ کیجیے گا. کہ اس وقت ہم سٹی جوڈیشل کمپلیکس کا وہ تعمیر ہو رہا ہے اور ہم یہیں پر موجود ہیں. بتاتے چلیں کہ ملتان میں جو عدالتوں کی خستہ صورتحال تھی ملتان کچہری میں، اور اگر اب بات کریں وہاں ججز کے بیٹھنے کے لیے مختلف جو عدالتیں تھیں وہ بھی موجود نہیں تھی، جس وجہ سے جو سینکشنز تھی ہو سکتی تھی ان کی تقرری تبادلہ ملتان میں نہیں ہو سکتا تھا. بڑے مسائل تھے، جس کے بعد قاسم خان جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے 22 کنال اراضی حاصل کی پولیس لائن سے، اور اس پر یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ 11 منزلہ سٹی جوڈیشل کمپلیکس بنانے کا جو آغاز شروع کر دیا. اور اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیر نگرانی کی سربراہی میں
ये सिटी जुडिशल कम्प्लेक्स हमारे पीछे नज़र भी आ रहा है। जैन सोहेल कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से दिन रात इस स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे की तामीर शुरू है। इस वक्त तक 5 मंजिलें बन चुकी हैं। 11 मंजिलें जब बनेंगी तो यकीनन मुल्तान शहर का एक बहुत बड़ा ये प्लाजा होगा। 22 कनाल पर बनाया गया। इसमें जजेस के बैठने के लिए अदालतें होंगी, जुडिशल अफसरान के दफातर होंगे, इसमें पार्किंग होगी, इसमें कुशादा जो मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद का भी वो रखा गया है पोर्शन, और इसके साथ ही साइलिन के बैठने के लिए जो सायादार शेड्स और हवादार जो जगह हैं वो भी इसमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही हम बताते चलें कि सिटी जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए का जो फंड हाई कोर्ट की जानब से वो दे दिया गया है, जिस पर तमीराती काम जारी है। 2026 में इस मंसूबे ने मुकम्मल होना है। इस मंसूबे के शुरू हुए माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।